قرآن نے کہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور آگے وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ نے بتا دیا اللہ غافل نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو اللہ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا؟ اللہ کو ایک ہی چیز کی خبر ہے، جو تم ناقدریاں کر رہے ہو اس ناقدری کی سزا دنیا میں بھی بھگتو گے، اور دنیا میں تم رسوا ہوگے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ضرور پوچھیں گے۔ تو یہاں تک یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد افتطمعون ان یؤمنوا لکم کہہ کے کہ مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یہ بدبخت جو خدا کے ایسے معجزے کو دیکھ کر پسیجے نہیں ہیں، اور تم یہ توقع رکھتے ہو کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ تم یہ طمع رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یہ ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ آگے پھر ان کے اوصاف مزید بیان کیے، تو اللہ نے گویا کہہ دیا کہ ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو، کہ جو خدا کے کھولے معجزے پر ان کے دل نرم نہیں ہوئے، یہ تمہارے پر ایمان لا کے کیا کریں گے، یہ سب قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر تو ایسے ایسے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ان کے الگ الگ گروہوں کا ذکر کیا ہے، ان کی بدبختی کو بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سعید بندوں کے اندر لکھے، ہمیں سعادت اور اطاعت عطا فرما دے، اور واقعی ایسے جو معجزات قرآن کریم میں ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، اللہ ان کا اچھا اثر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلاتا رہے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ھذا صراط مستقیمہ، یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، اس میں تم چلتے ہو تو آگے تم مجھے پالو گے، آگے میں کھڑا ہوں، مجھے پالو گے، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ صراط مستقیم میں چلنا تمہارا کام ہے، اور منزل میری آغوش ہے، تم مجھ تک پہنچ جاؤ۔